بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں ایک تو 90 روز میں انتخابات کرانے کا کیس تھا جو بہت عرصے تک گردش کرتا رہا میڈیا کے اوپر، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایوانوں میں اور راہداریوں میں۔ اس کے بعد اب اس کی تو باز گشت جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ آج کل ایک نیا کیس چل رہا ہے جس کے اوپر ساری توجہ مرکوز ہے، اور وہ ہے آڈیو لیکس کمیشن کیس۔ بنیادی طور پر یہ آڈیو لیکس کمیشن جو تشکیل دیا گیا تھا، جس کا سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور دیگر جو دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کو بنایا گیا تھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن ہی چیلنج ہو گیا تھا، اور چیف جسٹس نے ایک 5 رکنی بینچ بنا کے پہلی ہی سماعت میں اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ تو یہ اس میں اور پھر نتیجہ بھی یہی ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اس 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کمیشن کا اجلاس بلایا، انہیں بتایا گیا کہ گزشتہ روز ہی یہ جو کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور آپ کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کچھ تھوڑی دیر سماعت کے بعد اپنی جو کارروائی تھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ مؤخر کر دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہم اس کارروائی کو روک رہے ہیں۔ تو وہ کارروائی وہاں رک گئی تھی، لیکن جو اس کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستیں تھیں، آئینی درخواستیں چیلنج کرنے والی، ان پر سماعت جو ہے وہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ ابتدا میں حکم امتناعی جاری ہوا تھا، اور بعد میں اب اس کے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ بات چل رہی ہے، جس میں کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کی سماعت میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جو جج صاحبان تھے اٹارنی جنرل کی جانب سے، جو کہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے حکومت کی جانب سے یہ اعتراضات اٹھائے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک تیسرے جج جسٹس منیب اختر، یہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ اس کیس کو نہ سنیں، اس لیے کہ جن آڈیو لیک سے متعلق یہ کیس ہے ان آڈیو لیکس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان 3 جج صاحبان کے بھی ذکر ہے، ان کے نام آ رہے ہیں۔ تو یہ اعتراضات تھے جن پر کہ آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے یہ ہم جانیں گے عدیل سے۔ عدیل، کیا صرف انہی اعتراضات پر ہی بات ہوئی آج؟ جی سر، آج بنیادی طور پر جو ہے اعتراضات گورنمنٹ کی جانب سے ریز کیے گئے تھے ججز کے اوپر، چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر، کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ وجہ یہ ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک آڈیو میں چیف جسٹس کی جو خوش دامن ہیں، ان کی ساس ہیں، وہ بات کر رہی ہیں، اور اسی آڈیو میں جسٹس منیب اختر کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک اور آڈیو میں اس بینچ کا تذکرہ ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 جو ججز ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ 3 ججز اس مقدمے کو نہ سنیں۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے کہا تھا کہ تمام فریقین جو ہیں اپنے اپنے جواب جمع کروا دیں، اور پھر ہم آئندہ سماعت جو ہے وہ اسی معاملے تک مرکوز رکھیں گے کہ جو بینچ پر اعتراضات اٹھے ہیں کیا وہ وائبل ہیں یا نہیں۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ریاض حنیف راہی صاحب آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جو توہین عدالت کی درخواست انہوں نے دائر کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کے خلاف، اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا رکھے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ کسی بھی جج کو آپ کنٹیمپٹ کے معاملے کے اندر فریق نہیں بنا سکتے، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو جج ہوتا ہے اس کے خلاف توہین عدالت، آپ کہہ سکتے ہیں یہ توہین عدالت جو ہے، اول تو انہوں نے ایک بات کہی کہ سپریم کورٹ یا عدالت اور کنٹمنر کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی آپ کوئی پارٹی ہیں یہاں پر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ اپنی ججمنٹ نہیں دے سکتے کسی بھی جج کے حوالے سے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ایک اچھی ان کی جانب سے آبزرویشن آئی۔ اس کو ہم ایسے بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جج کبھی توہین عدالت نہیں کرتا یا کر سکتا؟ نہیں، وہ میرا مطلب اس میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک شہری اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحب نے توہین عدالت کر دی ہے۔ آبویسلی آپ ایک معاملہ ریز کر سکتے ہیں، اور اس معاملے کے اندر جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور جسٹس منیب نے تو اعتراضات کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا کہ جی ایسے اگر ہر جج کے اوپر الزام لگانا ہو، اس کو کیس سے ہٹانا ہو تو بڑا آسان ہے، اس کی آڈیو بناؤ اور اس کے بعد الزام لگاؤ اور کہہ دو کہ کیس سے علیحدہ ہو جائے، ایسی بات تھی؟ بالکل، اور آڈیو بھی اس کی نہ بھی ہو، بس اس آڈیو کے اندر اس جج کا ذکر ہو جائے تو آپ اس کو جواز بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج اب میرا کیس نہیں سن سکتا۔ اور میرے خیال سے ان کی جو آپ جسٹس منیب اختر سے اختلاف کریں، لیکن ان کا یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ویلڈ بھی ہے، اور
لیکن دوسری جانب جو حکومت اعتراض اٹھا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سویلائزڈ معاشرے ہوتے ہیں سر، ہم بھی وہاں پر دیکھتے ہیں جب کسی جج کا آپس کوئی اپنا معاملہ آ جائے، کسی ریلیٹیو کا آ جائے، پرسنل آ جائے، کسی فیملی کا، کسی دوست کا، تو وہ خود کو ریکیوز کر دیتا ہے. اکثر ججز کو ہم نے دیکھا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہو جائیں، مختلف جو ججز ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہ کہتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر ججز ایسا کرتے ہیں. مگر اب یہاں پر جو ججز ہیں ان کا وہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ جو کمیشن تشکیل پایا ہے وہ کمیشن غلط تشکیل پایا ہے، اور جو ایک پراپر پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنا اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے اور دوبارہ سے ایک ایس آر او جاری کرے، اور جو پراپر ایک طریقہ کار ہے، چیف جسٹس ایک فورم ہے اس کو بھیجیں، اور چیف جسٹس اس کو پھر نامینیٹ کریں کس جج کو انہوں نے نامینیٹ کرنا. عدیل، اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ کہیں کہ اس وقت یہ پنگ پونگ گیم چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن جو بنا ہے، انکوائری کمیشن آڈیو لیکس والا، یہ غلط بنا ہے. جو اس آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستیں جو بینچ سن رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے اور قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ غلط بنا ہوا ہے، حکم امتناعی جو ہے وہ غلط دیا گیا ہے اور یک طرفہ طور پر دیا گیا ہے. تو یہ ایک دیکھا جائے تو یہ ایک اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ صرف اس حد تک ہوا ہے شاید کہ جی یہ جو اعتراضات ہیں ان کو دیکھنا ہے ہم نے کہ جی ان کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا اعتراضات ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس بینچ سے علیحدہ ہوں گے یا ہم ہی اس بینچ میں رہیں گے اور ہم ہی یہ کیس سنیں گے. فیصلہ صرف یہ ہونا ہے. جو ایکچوئل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے انکوائری کمیشن کا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ تو ابھی ڈسکس ہی نہیں ہوا دیکھا جائے. بالکل، چیف جسٹس نے تو آج واضح کہا ہے کہ ہم میرٹس کے اوپر تو جا ہی نہیں رہے، ہم صرف اور صرف آبجیکشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور انہی آبجیکشنز پر انہوں نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے. اور دوسری جانب جہاں تک بات ہے عدیل، میں آپ کو روکوں گا. دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنے ریفرنس میں شروع میں یہ کہا تھا کہ جی ایک وہ 90 روز والا کیس تھا جو کہ جنوری کے اینڈ پہ یا شاید فروری کے اینڈ پہ، میرا خیال ہے اگر میری تصحیح کریں آپ، وہ آیا تھا فیبری کے جی بائی اینڈ آف فیبری کو نوٹ بھیجا تھا 2 ججز نے. ایگزیکٹلی جی، یہ فروری میں یہ شروع ہوا. 19 فروری کو اس پہ از خود نوٹس ہوا تھا. آج جون ہے، آج جون ہو گئی ہے، یعنی تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں اور اس کیس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. وہ انہی سپریم کورٹ کی بھول بھلائیوں میں وہ کیس جو ہے وہ بھی کہیں گم ہوا ہے. تو یہ جو، اور پھر اب یہ جو کیس چل رہا ہے، یہ جو جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ وہ الزامات در الزامات، ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن، یہ انہی میں چل رہا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ جو ہے نا وہ تو ہو ہی نہیں رہی پروسیڈنگ، یعنی فیصلہ کوئی آ نہیں رہا، کوئی جو معاملہ یا کوئی جو کنٹروورسی ہے وہ سیٹل ڈاؤن تو ہو ہی نہیں رہی. اور جس کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے. سر بہت زیادہ ہی متاثر ہو رہا، بلکہ آپ دیکھیں نا صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد تو درکنار. جیسا کہ آج بات کہی جو درخواست گزار کے وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے کہا کہ تمام تر جو آڈیوز کا یہ واویلا مچا ہے یہ اس انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد مچا ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ بن چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کا کہا اور اس کے بعد پھر آڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں، اور ان کی بات ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک بھی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ کرتی ہے، پارلیمنٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے. آئین کو پارلیمنٹ نے ایک قراردادوں کے ذریعے آئین کو سسپینڈ کر رکھا ہے، اور صورتحال وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. جسٹس منیب اختر نے آن دی ادر ہینڈ بڑے آج پرٹیننٹ سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک انٹیریئر منسٹر جو ہمارے ہیں فیڈرل منسٹر، ان کو سنا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے آڈیو لیکس کے اوپر. اور ایک آڈیو، آپ کیا پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیوز اوتھینٹک ہیں، ریلائبل ہیں؟ جو انہوں نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے تو خیال سے یہ نہیں ہے، ابھی تو کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. انہوں نے کہا کہ چلیں نہیں ہے، مان لی آپ کی بات، تو پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں ان آڈیوز کو؟ آپ کے ٹی وی چینلز، آپ کا سوشل میڈیا، آپ لوگ کیوں، آپ کے جو وزراء ہیں، وفاقی کابینہ کے جو ممبران ہیں، وہ کیوں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان آڈیوز کے اوپر جن کی ابھی تصدیق ہی نہیں ہو سکی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان آڈیوز کو نشر کر رہے ہیں، دوسری جانب پھر جب ایک عدالت بیٹھ رہی ہے آپ ان ججز پر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو شاید میڈیا ٹرائل جو ہو رہا ہے اسی کو میڈیا ٹرائل کہتے ہیں. بالکل، چیف جسٹس نے بھی یہاں پر یہ بات کی ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ پہلے ججز کو ریڈیکیول کرو، ان کو ملائن کرو، ان کو بدنام کرو، اور اس کے بعد کہہ دو کہ ہم تحقیقات کروا لیتے ہیں.
یہ کام تحقیقات کا آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے پہلے ججز کو خوب پروپیگیٹ کیا، ان کو ملائن کیا، اور اب جا کر آپ کو یہ خیال آ گیا کہ ہم نے اس کی ویراسٹی کو بھی دیکھنا ہے. اچھا عدیل، ویری شارٹلی اگر میں پوچھوں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ تو اب یہ ریٹائر ہو جائیں گے میرے خیال ہے 17 سپٹمبر کو، اور 16 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور 17 کو نیا حلف اٹھا لیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو یہ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3 ماہ شاید ایسے ہی نہیں گزریں گے جس طرح سے اب گزر رہے ہیں؟ سر ہو سکتا ہے، کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید چیف صاحب بیرون ملک بھی جا رہے ہیں. اچھا، یہ بھی بات آ رہی ہے. چھٹیاں بھی آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں؟ آ گئی ہیں، تقریباً آ گئی ہیں. اب تو 8 جون کو ہوتی ہیں غالباً سٹارٹ، اور چھٹیاں بھی آ گئی ہیں. بینچز 1-2 بیٹھیں گے روٹین کے، اور مطلب موقع بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دستور بھی ہے. ہاں جی. سر بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کا کم از کم وہ یہ حق تو ضرور رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو عہدہ ہے اور جو اس کا اختیار ہے اس کی سب رسپیکٹ کریں. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، جو پراپر فورم ہے آپ ان سے رجوع نہیں کر رہے، آپ میڈیا میں ان کے خلاف ایک ٹرائل کر رہے ہیں ان کا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سم ہاؤ وہ بھی یوز ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر، جو کہ کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ نہیں ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف حکومت نے ایک کیمپین چلائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہی موقف اپنایا جو سم ہاؤ گورنمنٹ کے موقف کی تائید کرتا ہے. تو یہ رفٹ جو ہے نا ججز کے درمیان بڑی ہے. ابھی وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ابھی ریسنٹلی، اس کے بعد یہ تصاویر بنوائی گئیں، پودے اکٹھے لگوائے گئے. میرے آج ایک دوست ہیں سہیل رشید صاحب سما سے، وہ مجھے ہنسا رہے تھے، کہتے ہیں یار تمہاری ویڈیو نے ججز کو گرمی میں بھی جو ہے نا شجرکاری پہ مجبور کر دیا کہ وہ گرمی کے مہینے میں بھی شجرکاری کر رہے ہیں. تو اب ججز یہ آپٹکس جو ہے نا، ہاں یہ امیج بلڈنگ جو ہے، وہ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے دیر بہت کر دی ہے نا، وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ججز حضرات. یہ کام ان کو 1 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. اب ان کے درمیان اس حد تک تعلقات خراب ہیں کہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے. اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا. اگر یہ ان کے درمیان میں اختلافات اتنے نہ بڑھتے تو شاید یہ انتخابات کا جو معاملہ ہے یہ بھی اتنا طول نہ پکڑتا، اور اس میں بھی وہ جو دوریاں آئی ہیں. بات تو درست ہے نا سر، انتخابات کا کیس آیا، فیصلہ آیا، اس کے بعد جو اختلافی کیمپین شروع ہوئی ہے. بالکل، پہلے تو سر اختلافی نوٹ جواز بنے نا اس کیمپین کے. وہ جو آپ نے 4 اور 3 کی بحث ہے شروع تو سپریم کورٹ نے کروائی ہے. اگر سپریم کورٹ وہ نہ کرتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اگر اس وقت جلد بازی نہ کرتی تو 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. یہ بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے. اینی ویز ناظرین، یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ڈیوائیڈ والا معاملہ تھا یہ 2, 3 اور پھر 4, 5 اس طرح کی ریشو کے ساتھ ہوا، جو کہ پھر 7, 8 تک پہنچا، اور یہ بتایا گیا باقاعدہ کہ جی یہ 8 جج ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں، اور یہ 7 جج ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں. ایک کے ساتھ گورنمنٹ ہے، دوسری کے ساتھ چیف جسٹس ہیں، ایک کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، دوسرے میں عمر عطا بندیال ہیں. تو یہ جو ڈیوائیڈ والا عنصر تھا یہ واقعی عدلیہ کے لیے بہت ڈیمیجنگ تھا، اور اسی ڈیوائیڈ کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ ہم نے جو اتنی ایک پورا دیکھا کہ ایک پوری کیمپین چلی ہے ججز کے خلاف، کہ ان کی تصویریں دکھائی گئیں، ان کے نام لے کے اسمبلی کے فلور کے اوپر ان کے اوپر تنقید کی گئی، جو کہ آئینی طور پر جس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن یہ اس میں دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں نقصان جو ہوا ہے وہ پھر بالآخر عدلیہ کا ہی ہوا ہے. 3 مہینے رہ گئے ہیں اب جسٹس عمر عطا بندیال کے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے. تو ان 3 مہینے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید معاملات ایسے ہی گزریں گے، اور وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے منصب پہ براجمان ہوں گے. تھینک یو.